امریکہ میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، سب پاکستان کے بارے میں پریشان تھے۔ مجھے یاد ہے میں فروری 2020 میں امریکہ آیا تھا تو اس وقت پاکستانی امریکن بہت ناراض تھے، اب بھی ناراض ہیں۔ مارچ 2020 میں ان کی ناراضی کی وجہ بھی عمران خان تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ 2020 میں اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے تو لوگ یہاں خفا تھے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پائے، اگرچہ کچھ کا خیال تھا کہ خان صاحب کی مجبوری تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتوں کے تعاون سے حکومت بنائے اور وہاں یقیناً فرشتے تو نہیں بیٹھے تھے، اب انہی سے کام چلانا تھا۔ لیکن کچھ میرے جیسے آئیڈلسٹ بھی تھے جن کا خیال تھا کہ اگر خان صاحب نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف 20-22 برس محنت کے بعد بھی انہیں ساتھ میں لانا تھا تو پھر اس وقت کیوں نہ کر لیا جب پرویز مشرف نے 2002 کے الیکشن سے پہلے خان صاحب سے کہا تھا کہ چوہدری شجاعت حسین کے ساتھ بات چیت کر کے سیٹوں پر الائنس کر لے۔ عمران خان یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئے کہ ان کو اب تک مشرف مسلسل گولی دیتے رہے تھے کہ انہیں نئی اسمبلی میں وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اسی امید پر خان صاحب نے مشرف کو سپورٹ کیا تھا۔ بدلے میں مشرف شوکت خانم اسپتال میں مہمان خصوصی بن کر گئے اور چند کروڑ روپے چندہ بھی دیا، بلکہ مشرف صاحب کی والدہ نے بھی بیٹے کے ہاتھ چندہ بھجوایا تھا۔ پرویز مشرف بڑے سیانے تھے کہ انہوں نے ہر پارٹی کے بڑے لیڈر کو دانا ڈالا ہوا تھا کہ اسے وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ کچھ کو الیکشن سے پہلے بھی وزیر اعظم کا حلف دلوانے کی پیشکش ہوتی رہی تو کچھ کو بعد میں۔ میں حیران ہوتا جب ہر دوسرا بڑا لیڈر مجھے بتاتا کہ وہ اگر انہیں جوائن کر لیتے تو مشرف انہیں بڑے سے بڑا عہدہ دینے کو تیار تھے۔ چند ایک نے تو وزیر اعظم تک کی آفرز کا بتایا۔ ایک دفعہ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی نے ہاشوانی صاحب کے گھر ایک محفل میں پورا واقعہ سنایا کہ کیسے مشرف حکومت انہیں وزیر اعظم بنانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں میں آپ سے پہلے درجن بھر سیاست دانوں سے سن چکا ہوں۔ دراصل یہ مشرف کے سپاہی ماسٹر جنرل محمود کا آئیڈیا تھا کہ سب کو بے وقوف بنائے رکھو اور یہ سب اکٹھے نہ ہو سکے، ہر کوئی خود کو وزیر اعظم سمجھ کر پھرتا رہے اور مشرف کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ عمران خان بھی اس طویل فہرست میں شامل تھے جنہیں یہ تاثر دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ وزیر اعظم بننے کے دیگر امیدواروں میں فاروق لغاری، ہمایوں اختر خان، خورشید قصوری اور میاں محمد اظہر بھی شامل تھے، لیکن میاں اظہر بری طرح الیکشن ہار گئے یا ہروا دیا گیا تاکہ چوہدریوں کا راستہ صاف کیا جائے۔ یوں آخر میں ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان کو لگا کہ مشرف نے انہیں استعمال کیا ہے، 3 سال اپنے نعرے مروانے کے بعد اب ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ عمران خان کو لگا کہ ان کے ساتھ فراڈ کروانے والوں میں گجرات کے چوہدری بھی شامل ہیں۔ یوں دھوکہ کھا کر 2 سال بعد اچانک عمران خان کو یاد آیا کہ مشرف نے وار آن ٹیرر پر امریکہ کا ساتھ دے کر پاکستان کا نقصان کیا اور چوہدری برادر پورا پنجاب لوٹ کر کھا گئے، ورنہ 12 اکتوبر کے بعد ان 3 سالوں میں خان صاحب کو مشرف سے کوئی مسئلہ تھا نہ چوہدریوں کی لوٹ مار سے۔ 20 سال بعد عمران خان کو انہی چوہدریوں کے ووٹ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دیر نہ کی اور انہیں گلے لگا لیا، بلکہ اب تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی دے دی ہے۔ اس بات پر 2 سال قبل اکثر پاکستانی ہٹ تھے کہ عمران خان بھی روایتی نکلے۔ امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستانی امریکن اب اتنا جان چکے ہیں کہ کوئی سیاستدان الیکشن جیت کر وعدوں سے مکر جائے تو اسے دھوکہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں دھوکے کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس لیے بڑی تعداد میں پاکستانی امریکن عمران خان سے ان دنوں کچھ دور ہو رہے تھے۔ لیکن 2 سال بعد میں نے محسوس کیا کہ اکثریت عمران خان کی حامی ہے اور بڑی پرجوش حامی۔ وہ خان صاحب کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ہٹا کر ملک کے ساتھ دشمنی کی گئی اور وہ اس پر بڑے ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر خان صاحب کو ہٹا کر پہلے والوں کو ہی لانا تھا تو ملک کا کیا مستقبل ہوگا۔ عمران خان نے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ ان کو ہٹا کر ملک دوبارہ لٹیروں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، حالانکہ ان میں سے کئی مانتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم خان صاحب کی کارکردگی اتنی متاثر کن نہیں تھی، لیکن جس انداز میں انہیں ہٹایا گیا اور سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کا تاثر، اس نے عمران خان کی بڑی مدد کی۔ وہ تمام لوگ جو عمران خان سے دور ہو گئے تھے وہ دوبارہ ان کے گرد کھڑے ہو گئے کہ کچھ بھی ہو عمران خان ان سب سے بہتر ہے جنہیں لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر لانا ہی تھا تو کوئی بہتر آپشن لاتے، یہ کیا کہ جنہیں خود 4 برس پہلے ہٹوایا، کرپشن الزامات پر جیل میں ڈلوایا، نا اہل کروایا، انہیں 3.5 سال بعد دوبارہ پلیٹ میں رکھ کر حکومت دے دی۔ اس کا کریڈٹ دے عمران خان کو کہ انہوں نے یہ بات ہر پاکستانی کے دل و دماغ میں بٹھا دی ہے کہ پاکستان ان کے بغیر نہیں چل سکتا، وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں۔ امریکہ میں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ جیسے امریکہ میں اکثر گورے سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے بغیر امریکہ دوبارہ عظیم ملک نہیں بن سکتا، ایسے ہی پاکستانی امریکہ
अमेरिकन समझते हैं कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान अजीम मुल्क नहीं बन सकता। दिलचस्प बात यह है कि जो ट्रंप को इस वजह से पसंद नहीं करते कि इनके इस नारे की वजह से मुसलमान मुल्कों और उनके शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उससे नस्ली इम्तियाज और इन पर हमले बढ़ गए हैं। और ट्रंप ने सदर बनते ही पहला हुक्म यह दिया कि 6 मुसलमान मुल्कों के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वहीं पाकिस्तानी अमेरिकन इमरान खान के इस नारे से बड़े मुतासिर हैं कि वो पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। हमारे अक्सर पाकिस्तानी ट्रंप के नारे के हक में नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ गोरे अमेरिकन ही उभरेंगे, अमेरिका में रहने वाले बाकी लोगों को इस नारे में शुमार नहीं किया जाता। चंद जगहों पर मेरी कुछ दोस्तों से बहस भी हुई कि इन्हें पता है कि जब किसी मुल्क का सियासतदान अपने मुल्क और अवाम को अजीम बनाने का नारा मारता है तो इसके नताइज क्या निकलते हैं। ट्रंप के नारे को इन्होंने खुद भुगत लिया है कि अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी ही है, बल्कि उनके हमलों में तेजी आई। एक पाकिस्तानी अमेरिकन ने मुझे यहाँ तक कहा कि जब ट्रंप व्हाइट हाउस से निकला या निकाला गया तो अगली सुबह वो मुतमईन होकर उठा कि आज कोई ऐसा ट्वीट नहीं आएगा जिससे पूरी दुनिया या अमेरिका में थरथल्ली मच जाएगी। जो बाइडेन के आने से इन्हें कुछ सुकून मिला है। जब से अमेरिका में ट्रंप के बारे में सरगोशियां होने लगी हैं कि वो अगला इलेक्शन लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, तो ज्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन परेशान हैं। डेमोक्रेट्स भी परेशान हैं कि बाइडेन दूसरी दफा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। लिहाजा अभी से कोई नया उम्मीदवार तलाश किया जाए जो ट्रंप को हरा सके। मजे की बात है कि अक्सर पाकिस्तानी अमेरिकन सदर ट्रंप के अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क या अजीम कौम बनाने के नारे से खौफजदा हैं, लेकिन जब यही नारा पाकिस्तान में इमरान खान मारते हैं तो ये लोग झूम उठते हैं।